السلام علیکم، نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ کاکی خالہ ساجدہ کے شوہر نے دوسری شادی کر لی، جس نے بھی سنا انگلیاں دانتوں تلے داب لیں۔ خالہ ساجدہ جیسی خوبصورت اور باوقار شوہر اور وقار بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی بھلا؟ خالہ ساجدہ خوب گوری چٹی تھی، ان کی تینوں بیٹیوں نے ان کا ہی رنگ روپ چرایا تھا۔ خالہ ساجدہ بے حد نفیس اور دھیمے مزاج کی خاتون تھیں، صفائی پسند اتنی کہ سارا گھر شیشے کی طرح چمکا رہتا تھا۔ ان کے ہاتھ میں ہنر تھا، سارے محلے کی عورتیں ان سے ہی کپڑے سلائی کرواتیں۔ انہوں نے منظور صاحب کو ہر سکھ دیا، نہ دے سکے تو اولاد نرینہ بسن اس کمی کو جواز بنا کر وہ رانی کو بیا لائے۔ رانی پکے رنگ کی بھاری بھرکم عورت آتشی گلابی موتیوں ستارے والے سوٹ میں عجیب مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ شریکوں کے دلوں میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ سارا محلہ پرسہ دینے آیا۔ ہمدردی کی آڑ میں خوب نمک پالشی کی گئی ساجدہ خالہ کا دل خوب برا ہوا۔ وہ اپنا سامان لے کر اوپر والے پورشن میں منتقل ہو گئیں۔ منظور صاحب نے معافی تلافی کی کوشش کی، مگر ساجدہ خالہ کا قلق ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ منظور صاحب نے ماہانہ راشن دروازے پر رکھ کر لوٹ آئے۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ ان کو اپنے ایکلوتے بھانجے ہاشم نے قلبی لگاؤ تھا۔ بڑی بیٹی نازش کے لیے انہوں نے ہاشم کو سوچ رکھا تھا۔ پھر ہاشم ان کی عزت بھی بہت کرتا تھا۔ ان کی زندگی میں بیٹے کی کمی پوری ہو جاتی، مگر نازش نے اپنی پسند بتا کر انہیں صدمے سے دوچار کر دیا۔ بہرکیف انہوں نے عزت سے نازش کو اس کی پسند کے لڑکے سے بیاہ دیا۔ انہی دنوں میں رانی نے بچی کو جنم دیا اور خود زچگی میں کسی پیچیدگی کے باعث خالہ کی حقیقی سی جا ملی۔ ساجدہ نے دنیا دکھاوے کے لیے چند آنسو بہا کر رسم نبھائی اور اپنی راہ لی۔ اس روتی بہکتی ننھی جان سے ان کو خواہ مخواہ بیزاری اور نفرت محسوس ہوئی۔ منظور صاحب نے کاکی کو سنبھالنے کے لیے جو سوئی وقتی آیا رکھ لی۔ ان کی زندگیوں میں اصل بھونچال تب آیا جب منظور صاحب روڈ کے کراس کرتے ہوئے ایک ٹرک سے ٹکرا کر موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ دل میں بھاری بوجھ لیے دنیا سے چلے گئے۔ ساجدہ کو پچھتاوے کے ناگ اندر ہی اندر ڈسنے لگے۔ گزشتہ چند برسوں میں کئی بار منظور صاحب ان کے دروازے سے نا امید لوٹے تھے۔ انہوں نے اپنی خطا سے بڑھ کر سزا پائی تھی۔ کاکی کا واحد رشتہ ساجدہ ہی تھی۔ ساجدہ کو تون کرہ کاکی کو اپنے ساتھ رکھنا پڑا۔ کاکی ہوں بہو اپنی ماں کی کاپی تھی، اس کی طرح سیاہ رنگت اور بھدے نقوش، مگر اس کا دل اتنا ہی اجالا اور شفاف تھا۔ اس کے والد نے اسے یہی بتایا تھا کہ اس کی ماں اور بڑی بہنیں کسی وجہ سے ناراض ہو کر اوپر شفٹ ہو گئی ہیں، اور اس نے یقین کر لیا تھا۔ بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں وہ خود سمجھ گئی تھی۔ اب اس کا مقصد اپنی خدمت سے ان کے دل جیتنا تھا، مگر ساجدہ نے سالوں پہلے اپنی نرم دلی کو سنگ دلی میں بدل لیا تھا۔ کاکی اگر پانی پینے کے لیے گلاس کو بھی ہاتھ لگاتی تو ساجدہ اس گلاس کو 10 بار دھوتی۔ کاکی بیچاری اپنے ہی گھر میں ڈری سہمی رہتی۔ اس کا بہت دل چاہتا تھا کہ ساجدہ اسے بھی ہادیہ اور کاریہ کی طرح غلطی کرنے پر ڈانٹے، کھانا بنانا سکھائے اور دوسری نصیحتیں جو وقتاً فوقتاً ہادیہ اور فاریہ کو کرتی رہتی۔ وہ اگر ہادیہ اور فاریہ کے کمرے میں جا کر ان سے گلے ملنے کی کوشش کرتی تو وہ دونوں اسے بری طرح جھڑک دیتی۔ اٹھو ادھر سے، بیڈ شیٹ خراب ہو جائے گی۔ سفید بیڈ شیٹ پر بیٹھتے بیٹھتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، چہرہ مزید تاریک ہو گیا۔ کیا دنیا کے سارے خوبصورت لوگ اتنے ہی مغرور ہوتے ہیں؟ کیا دنیا کے سارے بدصورت انسانوں کے ساتھ اس طرح امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے؟ وہ بیٹھ کر سوچتی رہتی۔ ہادیہ اور فاریہ دونوں جاب کرتی تھیں، کچن کا کام ساجدہ خود ہی کرتی تھی۔ اس دن ساجدہ کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ وہ پین کلر کھا کے سو گئیں۔
سپہر اٹھ کر کچن میں آئی تو کاکی کھانا بنا رہی تھی۔ اشتعال کی شدید لہر نے ساجدہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فشار خون بلند ہوتا گیا اور بولتی رہی اور کاکی آنسو بہاتی رہی۔ یہ کس کتاب میں درج ہے کہ مجرموں کی اولادوں سے نفرت کرو، اور اس کے والدین نے تو کوئی جرم بھی نہیں کیا تھا۔ مگر نفرت ہو یا محبت، ان کے پیچھے کوئی وجہ لاجک نہیں ہوتی۔ ہادی اور فاریہ کے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی، مگر وہ شادی کے معاملے میں بلا وجہ تول دے رہی تھیں۔ ادھر نازش کے بچے جوان ہو رہے تھے، مگر ہاشم نے ابھی تک شادی نہ کی تھی۔ ہاشم کی آمد ایک خوشگوار جھونکے کی طرح تھی۔ ساجدہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ نازش کی شادی کے بعد وہ بیرونی ملک ایسا گیا کہ وہ پلٹ کر خبر ہی نہیں لی۔ اب 15 برس بعد لوٹا تو بہت کچھ بدل چکا تھا۔ ساجدہ کو ہاشم سے بہت محبت تھی۔ وہ اس کی ہادیہ کے متعلق سوچے بیٹھی تھی، مگر ہادیہ جلد ہی ان کے ارادے بھاپ گئی۔ ان کے کچھ کہنے سے قبل ہی اس نے اپنے آپ کو لیگ سے کورٹ میرج کر لی۔ تو مجھے بتاتی تو صحیح، نازش نے بھی اپنی پسند سے تھی، تمہاری بھی کر دیتی۔ وہ رو پڑی۔ گستاخی ماں امی جان، مگر آپ کو اپنے بھانجے سے اس قدر محبت ہے کہ اس کے عیب نظر ہی نہیں آتا، جبکہ میں اس طرح خوبصورت ہمسفر چاہتی تھی میں نے جس سے آئیڈیل کے چکر میں اتنے سال ضائع کیے، وہ آئیڈیل ہاشم بھائی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ان کی بیٹی کتنی خود غرض و شفاف تھی، انہیں آج اندازہ ہوا۔ ان کی دلی تمنا تھی کہ وہ اپنے ہنر اپنی بیٹیوں میں منتقل کریں، مگر ان کی تینوں بیٹیوں کو سلائی کڑھائی سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس دن وہ کوئی پرانے ڈیزائن نکال کر دیکھ رہی تھیں جب کاکی ان کے پاس آ بیٹھی۔ آپ مجھے بھی یہ سکھا دیں پلیز۔ ساجدہ نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ وہ بھی ان سے مخاطب ہوتی، اسے ہر بار منہ کی کھانی پڑتی، مگر پھر بھی وہ باز نہیں آتی۔ ساجدہ اپنی چیزیں سمیٹ کر اٹھی اور سیدھی تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ اسی کے ان کا پہلا ایسا فیصلہ کہ وہ خود بھی پسلتی چلی گئیں۔ دایاں پیر فریکچر ہوا تھا، ڈاکٹرز نے مکمل بیڈ ریسٹ کہا تھا۔ نازش اور ہادیہ مہمانوں کی طرح آتی اور تھوڑی دیر میں چلی جاتی۔ فاریہ نے آفس سے چند دن کی چھٹیاں لیں، مگر چھٹیاں ختم ہوتے ہی اس نے ساجدہ کی طرف سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اب ساجدہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی کاکی کو برداشت کرنا پڑتا تھا۔ وہ سارے دن ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی، نت نئے سوپ بنا کر پلاتی، روز ایکسرسائز کرواتی۔ ہاشم بھی روز چکر لگاتا۔ خالہ جان، آج میں آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ ہاشم کا سنجیدہ انداز دیکھ کر ساجدہ پریشان ہو گئی۔ میں آپ کی سب سے پیاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، پلیز مجھے مایوس نہیں لوٹائیے گا۔ ہاشم، تم مجھے بہت عزیز ہو، مگر فاریہ سے پوچھے بغیر میں کوئی حتمی جواب دینے سے قاصر ہوں۔ وہ سنبھل کر گویا ہوئی۔ جی، آپ فاریہ سے بھی پوچھ لیں، بہن ہونے کے ناطے اس کا بھی حق بنتا ہے، مگر جس زندگی کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اس کی مرضی ضروری ہونی چاہیے۔ ساجدہ نہ سمجھی سے دیکھا۔ کاکی، آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی؟ ہاشم نے اس کی غلط فہمی دور کی۔ ساجدہ کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں، نگاہیں بے اختیار کچن کی کھڑکی کی سمت اٹھی جہاں کاکی ساری بات سے بے خبر کھانا بنا رہی تھی۔ جتنا میں نے دنیا کو دیکھا پرکھا، میرے نظر یہ ہے کہ حسن پرستی گناہ ہے، اور حسن کے خطرات آگہی عقل کا پہلا زینہ ہے۔ میں ہر انسان کا ظاہر نہیں باطن دیکھتا ہوں۔ میں نے کاکی جیسی پیاری اور نیک لڑکی کہیں نہیں دیکھی۔ وہ مجھے میرا عیب نہیں جتلائے گی۔ گستاخی معاف، مگر فاریہ سے شادی کے بعد میرا حال بھی منظور خالو جیسا ہوگا، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا۔ اس نے انگشت شہادت اپنی دائیں آنکھ پر پھیری جو ایک حادثے میں چلی گئی تھی۔ اس حادثے نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ وہ کبھی لڑکیوں کو ہاٹ ٹاپک ہوا کرتا تھا، مگر اب منظور صاحب کے نام پر ساجدہ کو بہت کچھ یاد آ گیا۔ وہ اپنی خوبصورتی کے غم میں مبتلا بات بات پر منظور صاحب کو ان کی کم روی کا طعنہ دیتی تھیں۔ ان کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر دوسری بیوی لے آئے تھے۔ ٹپ ٹپ گرتے آنسو ان کے گال بھگونے لگے۔ اس لمحے ایک سیاہ ہاتھ آگے بڑھا اور ساجدہ کے آنسو پوچھ ڈالے۔
مت روئیں پلیز مضطرب تھی۔ سعادہ کو زندگی میں پہلی بار کاکی سے نفرت اور اپنی حسن پرستی پر گناہ لگی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کاکی کو گلے لگا لیا۔ اب دونوں رو رہی تھیں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹس کر کے بتائیں۔ لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔